ایک دن میں اپنی ساری اداسیاں لے کر اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ ڈپریشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ دماغ کی ساری نسیں درد کرنے لگی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی پھٹ کے میرا کام آسان کر دے۔ سنو اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے، بس چلتی جاؤ اس کے راستے پر۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی ہو یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کتاب پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تخیل حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا ہو۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ مروں گی خود کو تمہارا یقین دلاتے ہوئے، یہ اپنے آپ سے میری آخری لڑائی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے بدل جاتی ہے۔ زندگی چاہتی ہے میں خودکشی کر لوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ ٹھکرا کر اس نے مجھ سے کہا اب مسکرا بھی دو، میں ہنس دی، آخر سوال اس کی خوشی کا تھا۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں، لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ ڈپریشن کی علامات: نمبر 1، آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے۔ نمبر 3، اکیلے میں روتے ہیں۔ نمبر 4، بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، دل کو کوئی خوف سا رہتا ہے۔ نمبر 6، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیب کی بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کی بجائے ہیومینٹی سیکھ چکے ہوتے۔